السلام علیکم، میں ہوں نثار ساجد اور آج ہم بات کرنے والے ہیں نیت کیا ہے اور عمل کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ نیت کیا ہوتی ہے۔ انسان کا شعور اس کے وجود کو جب کسی عمل پر آمادہ کرتا ہے تو جو وجود ہے وہ شعور سے اس عمل پر آمادگی سے پہلے کوئی جواز مانگتا ہے، ریفرنس فار ایکشن مانگتا ہے، اور شعور اس وجود کو جو جواز دیتا ہے اس جواز کا اسلامی نام ہے نیت۔ اگر تو اس جواز میں اللہ کی خوشنودی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھا گیا ہے تو ہم اس کو اچھی نیت یا پاکیزہ نیت کہیں گے۔ اگر اس کا ٹیسٹ کرنا ہو تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ عمل جو آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بھی کر سکیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ظاہری دنیا میں موجودگی کے سامنے جو ہے وہ آپ پرفارم کر سکیں تو اسے ہم ایک پاکیزہ اور ایک اچھی نیت سے پیدا ہونے والا عمل کہیں گے۔ اچھا، اب اس میں جو بڑی کنفیوژن ہے یا جو بات سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی انسان کے عمل کی ویلیو وہ نہیں ہوتی جو نیت کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل ہے اس کی تاثیر، اس کا جو ہے وہ رزلٹ پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے وہ نیت سے مشروط ہے۔ وہ کس طرح؟ پہلے ہم اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ عمل اگر برابر ہو تو کیا ہو سکتا ہے، عمل اگر اپوزٹ ہو تو کیا ہو سکتا ہے، یا عمل مختلف ہو تو کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ مسجد نبوی کے باہر ایک صحابی نے جو مسافر نمازی آتے تھے ان کی سواری باندھنے کے لیے جو ہے وہ ایک قلعہ جو ہے وہ زمین میں لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا۔ اگلے دن ایک صحابی نے وہ قلعہ اکھاڑ کر پھینک دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ عمل ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل متضاد ہے، لیکن دونوں کو رزلٹ ایک مل رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ جب پوچھا گیا تو پہلے صحابی نے بتایا کہ میں نے تو اس لیے وہ انتظام کیا تھا کہ جب کوئی مسافر نمازی آئے گا تو وہ اپنا جانور باندھ سکے اور اسے دوران نماز اس کی کوئی فکر لاحق نہ ہو۔ جب دوسرے صحابی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے وہ کیوں اکھاڑ دیا تو انہوں نے بتایا کہ اندھیرے میں جب فجر کے وقت یا عشاء کے وقت ضعیف صحابہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ان میں سے کوئی اگر چوٹ جو ہے اس کے ساتھ ٹکرا کے اگر چوٹ کا سامنا کرتا ہے تو میں اس کو اس سے محفوظ کرنے کے لیے میں نے اس قلعے کو اکھاڑ دیا۔ اب دونوں کے ریفرنس فار ایکشن جو ہیں وہ بھلائی والے ہیں، لیکن عمل ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن نیت ایک ہے تو ان دونوں کو رزلٹ بھی وہی ملا جو کہ نیت کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ اب ہم اس کے ایک الٹ بات دیکھتے ہیں۔ آپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جو گلی میں کھیل رہا ہے اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بدنام سے کسی انسان نے، کسی شخص نے آپ کے بچے کو ایک تھپڑ مار دیا، اور اس سے ایک دوسری سچویشن ہم فرض کرتے ہیں، آپ کا وہی بچہ جو قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے گیا ہے تو قاری صاحب نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ ویسے اچھے استاد مارتے نہیں ہیں، یہ ایک مفروضہ ہے۔ تو اب دونوں نے آپ کے بچے کو مارا ہے، لیکن یعنی عمل دونوں نے برابر کیا ہے، برابر چوٹ پڑی ہے، برابر درد ہوا ہے، برابر ہاتھ اٹھا ہے، لیکن قاری صاحب کا جو ہاتھ اٹھانا ہے اس کا کیا کریں گے کہ آپ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیں گے بچے کو کہ اس نے آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور جس شخص نے جو کہ بدنام ہے اس نے عمل تو وہی کیا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ جا کر
اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا ہے۔ یعنی عمل برابر ہو تو ممکن ہے اس کی نیتیں جو ہیں وہ مختلف ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمل ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں اور وہ ایک ہی نیت پر منحصر ہوں۔ جیسے ہمارے والدین کبھی ہمیں ڈانٹ کر ٹھیک کرتے ہیں اور کبھی ہمیں پیار سے جو ہے وہ کسی اچھے عمل کی طرف راغب کرتے ہیں، تو دونوں اعمال کے پیچھے نیت ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے۔ اب ایک اور طرح سے بات سمجھتے ہیں۔ ہم نے فرض کرتے ہیں کہ کسی نے کوئی سفر کرنا ہے اور وہ فجر سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے جاگا ہے، اس نے تیاری کی ہے اور وہ جلدی جلدی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا ہے، اور اس نے 10-12 بجے تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، تو کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اس کا روزہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا عمل تو روزے والا ہے لیکن اس کا روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سچویشن فرض کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ صبح جاگا ہے، اس نے سحری کی ہے اور نیت کر لی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، تو اب وہ دن کو کہیں چل پھر رہا ہے اور اس نے بھول کر پانی پی لیا، تو کیا ہم کہیں گے اس کا روزہ نہیں ہے؟ ایک طرف روزے والا عمل جاری ہے لیکن ہم کہیں گے اس کا روزہ نہیں ہے۔ ایک طرف روزے کا عمل جو ہے وہ تو ٹوٹ گیا لیکن اگر نیت نہیں ٹوٹی، کیونکہ جب اس نے پانی پیا تو شعور اس بات پر قائل نہیں تھا، جسٹ اس ظاہری وجود نے جو ہے وہ ایک عمل کیا ہے۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ دراصل ہوتا ہے آپ کی نیت کا آپ کے جسم پر ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے سوار رہنا اور اس جسم کو اس کی کچھ جسمانی ایکٹیویٹیز سے روک کے رکھنا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ یعنی روزہ آپ کے شعور کو آپ کی چند جبلی ضرورتوں پر سوار کرنے کی مشق جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو آپ زندگی میں جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس عمل کی کاؤنٹنگ نہیں کرنی۔ میرا یہ خیال ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اعمال کی گنتی نہیں کرے گا، بلکہ اس عمل کو کرنے کا جو ریفرنس تھا، جو نیت تھی، جو شعور کے پاس جواز تھا عمل کرنے کے لیے، اللہ اس کے خلوص کا جائزہ لے گا۔ اور ممکن ہے کسی نے اللہ کی راہ پر ایک جو ہے وہ ایک سکہ دیا ہو اور کسی نے اربوں دیے ہوں اور اس سکے والے کی جو ہے وہاں پر قبولیت زیادہ ہو جائے کیونکہ اس نے ایک گہری نیت کے ساتھ دیا تھا، تو اللہ گنتی میں نہیں جائے گا، وہ خلوص کی گہرائی میں جائے گا۔ اسی کے ساتھ اگر ہم ایک اور بات کو تھوڑا دیکھیں تو وہ ایسے بنتی ہے کہ ایک امتی کے پاس اور ایک نبی کے پاس، کسی امام کے پاس یا کسی صحابی کے پاس دین کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی تعداد برابر ہے۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کی نماز کے اتنے ہی سجدے ہیں اور ان کے پاس اتنی ہی نمازیں ہیں، اور ہمارے پاس جو نماز ہے ان کی تعداد بھی اتنی ہے، ان کی رکعتیں اتنی ہیں اور ان کے سجدوں کی تعداد بھی اتنی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک امام اتنے ہی سجدے کر کے کتنا قرب جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہم جیسا جو انسان ہے وہ اتنی ہی نمازیں پڑھ کر اس لیول کا قرب اور معرفت حاصل نہیں کر رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ فزیکلی اس وجود کے ساتھ پریزنٹ ہو رہا ہے، اس میں مکمل طور پر ہماری نیت اور ہمارا شعور شامل نہیں ہے، اسی لیے اس کا جو معرفت اور قرب کا رزلٹ ہے وہ کم حاصل ہو رہا ہے۔ تو ہم جب بھی کچھ جو ہے وہ دینی عمل پرفارم کرنے لگیں تو ہمیں اس نیت کی گہرائی کو پوری طرح شامل کرنا ہے۔ وہ جیسے اقبال نے فرمایا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم جب کوئی عمل کرنے لگیں تو ہمیں اپنے مکمل شعوری صلاحیتوں کو، اپنے باطن کو اس میں اچھی طرح سے جو ہے وہ انوالو کر لینا چاہیے۔ یا شاید یہی بات ہے کہ جیسے وہ بتایا گیا کہ کوئی ایک امت گزری ہے جس کے ایک فرد کی جو عمر ہے وہ کافی زیادہ تھی، تو اس نے
1000 سال کی راتوں کی عبادت کی تھی۔ تو جب صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جی وہ تو ہم سے زیادہ عمر رکھتے تھے فزیکلی، تو وہ ہم سے جو ہے وہ برتری لے جائیں گے عبادت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے بدلے آپ کو لیلۃ القدر جو ہے وہ دیتا ہوں، یعنی شب قدر کی رات تمہیں دیتا ہوں۔ اس ایک رات میں اگر تم عبادت کر لو گے تو تم اس انسان کی 1000 سال کی عبادت کو جو ہے اس پر سبقت لے جاؤ گے۔ تو یعنی پوری انوالومنٹ کے ساتھ، شعور کے ساتھ ایک رات کی عبادت بھی جو ہے وہ کسی کے 1000 سال کی عبادت سے جو ہے وہ آگے گزر سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ کسی کے ایک آنسو سے 1000 دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔